اور میں دو بندے زحمت نہیں دوں گا، شوکت بھائی بیٹھے ہوئے، ٹائم بھی زیادہ ہو گیا. توحید کی گواہی کو گھر سے چلی بطول، توحید کی گواہی کو گھر سے چلی بطول، قرآن کی آیتوں کا بھی ہونے لگا نزول. حسنین تھے علی تھے اور تھے آخری رسول، حسنین تھے علی تھے اور تھے آخری رسول. تصور خدا سے بھی چھٹنے لگی یوں دھول، تصور خدا سے بھی چھٹنے لگی تھی دھول. کہنے لگے عیسائی کہ ہیں یہ چہرے خدا نما، انہوں نے کہا یہ عام چہرے نہیں ہیں. کہنے لگے عیسائی کہ یہ چہرے خدا نما، جزیہ قبول کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں انما. وہ کہتا لا الہ نہیں پڑھیں گے، انما ہم پڑھتے ہیں، مانتے ہیں کہ یہ انما کے مصداق شخصیتیں ہیں. اب یہاں تک تو بات ہوگی جزیہ ہو کیا. اب جزیے کا فیصلہ کون کرے؟ فیصلہ تو وہی کرے گی جو آج پہلی بار گھر سے نکلی ہے اور جس کی وجہ سے یہ ساری فتح ہوئی ہے. اب کیا ہوا؟ اب ادھر کی گفتگو دیکھیے جو تاریخ نے لکھی نہیں. وہ گفتگو کیا تھی کہ بولے نبی یہ بیٹی سے کہ فتح قبول ہو، بولے نبی یہ بیٹی سے کہ فتح قبول ہو. توحید بچ گئی ہے صدیقہ قبول ہو، اسلام پہ یہ آپ کا ایسا قبول ہو. اور اگر آپ تھوڑا سا کنٹرول رکھیں اپنی معرفت تو میں کہہ دوں کہ اللہ پہ یہ آپ کا ایسا قبول ہو. اب آپ ہی بتائیے کیا جزیہ قبول ہو، اب آپ ہی بتائیے کیا جزیہ قبول ہو. بولے نبی یہ بیٹی سے کہ فتح قبول ہو، توحید بچ گئی ہے صدیقہ قبول ہو، اللہ پہ یہ آپ کا ایسا قبول ہو. اب آپ ہی بتائیے کیا جزیہ قبول ہو. اور پھر اس وقت بیوی نے وہ بات کہی جو جانتے آپ سب ہیں، لیکن یہ اس دن وہ جزیہ تھا جو مسلمان قوم نے عیسائی قوم سے مانگا، منوایا اور پھر بتایا کہ آج ہماری فتح ہوئی ہے. بیوی نے کہا کہ بیوی کے فکر ہے، بیوی نے کہا عیسیٰ نبی ہے ان کا، عیسیٰ نبی ہے ان کا تو کھولو میں اب یہ راز، عیسیٰ نبی ہے ان کا تو کھولو میں اب یہ راز. مہدی کے پیچھے پڑھنی پڑے گی اسے نماز، مہدی کے پیچھے پڑھنی پڑے گی اسے نماز. یہ وہ جزیہ تھا جو مباہلہ میں بیوی نے منوایا تھا. اور تا قیامت یہ بات ہے کہ جب بھی وقت آئے گا وہ میرے آخری بیٹے کے پیچھے نماز پڑھے گا. آج کی یہ شب اپنے ختام کی طرف، خوبصورت شام آپ سب کا بے تحاشا شکریہ. وہ تمام ہستیاں جو ہم میں نہیں رہیں، خدا ان کے درجات بلند کرے. میرے والد صاحب سے لے کے تمام آب احباب کے مرحومین تک جو سزائی پریوار کے سب تھے، شوکت بھائی، عقیل بھائی کی محبتوں کا میں بے تحاشا شکر گزار رہا ہوں. اور بلا تکلف اور بلا تاخیر کے میں منتظر ہوں جناب شوکت رضا شوکت صاحب سے ایک وائن اور آج کی اس محفل کو چار چاند لگائیں. لبیک یا زہرا، لبیک یا زہرا، لبیک یا زہرا. اور پلپنی تھوڑا بھیجیے گا. تھوڑا سا ہی اور آگے سکتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دعا ہے پروردگار عالم بانیان جشن کی تمام حاجات پوری فرمائے. سارے آمین کہو. اس عزت والے دربار سے کوئی خالی دامن نہ جائے. امام حسین سرکار عزاداروں کی حفاظت فرمائے. ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت ہے. جہاں جہاں ذکر مظلوم ہو رہا ہے وہ مکان وہ مکین تا قیام قیامت آباد ہے. ہمارے مرحوم بابا حسن زیدی علی اللہ مقامہ نور اللہ مرکزہ، جن کی روح آج بھی اس بزم کی روح رواں ہے. انہوں نے یہ محفل شروع کی تھی اور الحمدللہ ڈاکٹر سجاد صاحب، جناب تبرک زیدی صاحب اور اس خانوادے کے باقی تمام افراد، زیدی برادران، لاہور، گوجرا، خانیوال، نوشہرہ برکاں، جہاں جہاں سے بھی
تعلق رکھتے ہیں، اس بس میں آتے ہیں، سجاتے ہیں شہر لاہور کے تمام اکابرین ملت اسلامیہ، اکابرین ملت جعفریہ، بڑی بڑی معتبر شخصیات، بڑے بڑے معتبر چہرے موجود ہیں۔ مالک ان سب کی حاضریاں قبول فرمائے۔ رضا بیٹا لندن میں ہماری میت سن رہا ہے، ہماری محفل میں شریک ہے، مالک اسے اور عزتیں عطا فرمائے۔ مالک آنے والے ہر عزت دار عزادار کو اور عزتیں عطا فرمائے۔ منت کروں گا جو بندے بول لیتے ہو ضرور آمین کہنا، کرسیوں پہ تشریف فرما ہو یا نیچے بیٹھے ہو، یہ احسان کرنا، ضرور آمین کہنا۔ میرے اللہ عزادار گھروں کی بیٹیوں کے نصیب اچھے فرمائے۔ میرے اللہ اس رات کا صدقہ عزادار گھروں میں اشفاق درجیوں سمیت، جو ماتمی بے اولاد ہے منظور بیٹے سمیت، سب کی جھولیاں آباد فرمائے۔ ڈاکٹر صاحب سمیت ہر عزادار کو وارث عطا فرمائے۔ جتنے بزرگ آج کی اس محفل میں علیل ہیں، بیمار ہیں، جن کی طبیعت ناساز ہے، اس ذکر کے وسیلے سے مالک انہیں شفائے کلی عطا فرمائے۔ مرشد ناصر بخاری سے لے کے باہر کھڑے ہوئے آخری ماتمی تک، گلفام بھائی سے لے کے سعید بیٹے تک، جواد شاہ جی سے لے کے وہ آخری عزادار تک، وقاص بیٹے نے بھی مجھے ابھی اولاد نرینہ کی دعا کا کہا ہے، جن کے نام مجھے یاد ہے، جن کے نام نہیں، خرم بھائی، مالک سب کی دعائیں قبول فرمائے۔ تھوڑا سا ہاتھ ایسے کیجیے گا، برا نہ لگے تو ضرور آمین کہنا۔ میرے اللہ میرے وطن کی خیر فرمائے۔ اسکر قیدی صاحب آج کی اس محفل میں شریک ہونے کے لیے بی بی کی نگری سے، ملکہ شام کے دربار سے یہاں حاضر خدمت ہوئے ہیں، وہاں عزاداروں کی زواروں کی خدمت کرتے ہیں۔ مالک انہیں اور عزت عطا فرمائے۔ غلام حسن بھٹی صاحب المعروف شہزادہ بھائی بیمار ہیں، بابا آصف شاہ جی، ذکی شاہ جی، جس کی جو دعا میری ذمہ کی ہے، شہزادی وہ بچہ دعا کے لیے کہہ رہا ہے، ایک مومن بیمار ہے، مالک اسے بھی شفائے کلی عطا فرمائے۔ ہے بیٹا مجھے یاد ہے، برادر معظم جناب رانا نکی زیردار کمال عزادار ہیں، مالکوں کے بیمار ہیں، مالک شفائے کلی عطا فرمائے۔ میرے اللہ پاک وطن کی خیر فرما، میرے دیش کی معیشت بہتر فرما، امت مسلمہ کو کرونا وائرس کے عذاب سے محفوظ فرما۔ میرے اللہ اس ذکر کا صدقہ پاک آدمی کو ہر محاذ پہ کامیابی نصیب فرما۔ میرے مالک ہم گنہگاروں کو اس رات کے صدقے میں آخری بادشاہ کی زیارت نصیب فرما۔ درود پڑھ دیں مل کے بلند آواز۔ اجازت ہے تھوڑا سا آگے آتے ہیں آپ، ایک آدھ قدم ذرا ماحول، اگر آپ تھوڑی سی مہربانی کرتے ہیں، ایک قدم نظر مولا، جتنا آپ چاہیں گے اتنا پڑھیں گے، جب آپ کہیں گے چھوڑ دیں گے۔ بس لنگر کی اور آپ کے درمیان ایک میں ہی ہوں، بالکل آپ تسلی رکھیں۔ ہاں انشاءاللہ شانی اگے آ جاؤ، میرا پتر جگہ جو ہے تو مہربانی کرو، ایک قدم نظر مولا آگے، لوہے والا راڈ اگے آ گیا، تو نہیں آیا، پڑھو ضرور مل کے بلند آواز۔ بڑی خوشی مجھے صاحب نے بتایا کہ رضا مانچسٹر سے بیٹھا آپ کو سن رہا ہے، مولا اور دعائیں اس کے لیے ہیں، مالک اور عزت عطا فرمائے۔ ایک جملہ جو کل کہا میں نے، ڈھیر سارے انکل آگے آ جائیں، آپ یہاں آ جائیں، پڑھیں درود مل کے بلند آواز سے۔ آپ تھوڑا سا ہمارے ساتھ شریک نہیں ہوتے؟ ہاں آپ سے بالکل آپ سے گزارش کر رہا ہوں، بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ اسی جملے سے مولانا ناصر شاہ جی اگر اجازت ہو جشن شروع کرتے ہیں، تقریباً 40 سے 45 منٹ کے اندر اندر حتماً گفتگو تمام کر دیں گے۔ کاف اور نون کی جاگیر ممکنات کی اولین مالکن کا بہت شکریہ کاشف فلالی صاحب، بہت شکریہ تقی صاحب، بڑی مہربانی۔ ہاں ہاں شاباش، ہاں آپ کی بڑی مہربانی۔ میں خود آصف شاہ جی اس بات کو مان رہا ہوں کہ میں تھوڑا سا مشکل ہو گیا ہوں، مگر اب کیا کیا جائے، بوڑھا بھی تو ہو گیا ہوں، 40 سال ہو گئے، اتنا تو میرا حق بنتا ہے، 40 برس میں آپ کی نوکری کر چکا ہوں، اب آپ کو تھوڑا سا لالا جی ہے جو نہیں زوار جی، ہاں میں نے کہا کاف اور نون کی
जागीर मुमकिनात से वाबस्ता अव्वलीन मालकिन का पूरे प्रोटोकॉल के साथ ससुराली जागीर में उतरना मुबारक है। गुलफाम भाई आप जिए, मलिक जी जीवो, जी वासी जी, यही आरिफ मेरी हिस्से की दाद है और मैं इसमें बहुत मुतमईन हूँ। मेरी शहजादी आपको इज्जत है अंकल जी, ये सारे बुजुर्ग शेर सलामत हैं, वो आखिर तक मेरे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, उनसे दुआओं का तलबगार हूँ। ये बीबी आपको इज्जत है, मुजाहिर जी आप सलामत रहें, सदा आबाद रहें। 4 मिसरे अभी कहे मैंने, ऐसे मेरा जी चाह रहा है उन मिसरों से शुरू करते हैं, फिर जैसे आपकी तबीयत हुई। ज़हरा फलक से फर्श पे उतरी हैं जिस घड़ी, मुझे देखना होगा बेटा आपको, अच्छा सॉरी आपका काम कोई और है, वेरी सॉरी। ज़हरा फलक से, मेहरबानी ज़हरा, मेहरबानी, फलक और फर्श की दाद का शुक्रिया बेटा, बहुत मेहरबानी, मेरा जी बहुत खुश हुआ है। जियो सन, शानी मौला की कसम है, वो बंदा मेरी कमजोरी है जो मुश्किल सफर करे मेरे साथ। ज़हरा फलक से फर्श पे, शाबाश बेटा, उतरी है जिस घड़ी, मुमकिन है मुमकिनात में ऐसी घड़ी न हो। आए खान मुझे देख मेरा बेटा, जी शाबाश, मैंने देखना है, मैनू, हाँ मौला का वास्ता, शाबाश जी। अगर मुझे ये खबर ना होती कि तुम 4-5 बंदे भी आ रहे हो, शायद मैं नहीं शेर कहते ही ना, मेरा गुजारा हो जाता। मैंने कहा उन्होंने कल सुना है तो फिर कहेंगे कुछ नया तो पढ़ते। ज़हरा फलक से फर्श पे उतरी है जिस घड़ी, मुमकिन है मुमकिनात में, वही दरवाजे से हाथ उठाते रहिएगा। हाँ आपकी दाद मुझ तक नहीं आती ना, इसलिए कह रहा हूँ, हाथ उठाते रहिएगा। ज़हरा फलक से फर्श पे, और थोड़ी थोड़ी देर बाद मेरे सामने ना आइएगा, मुझे घबराहट हो जाती है, ये लंगर वाले हैं ना, इसलिए कह रहा हूँ। ज़हरा फलक से फर्श पे उतरी हैं जिस घड़ी, मुमकिन है मुमकिनात में, आहा ऐसी घड़ी न हो, उस लम्हाए ज़हूर में रूए जमीन पर, बिल्कुल मिंबर पे ऐलान कर रहा हूं, जिस बंदे की तबीयत बेचैन हो, जिसे परेशानी हो, जिसे मतली हो, खड़ा हो जाए, अभी हवाला दूं, वरना पढ़ के बैठते हैं, खाना मिल के खाते हैं, हवाला मांगे न दूं, बाकी जिंदगी मिंबर पे ना देना। ज़हरा फलक से फर्श पे उतरी है जिस घड़ी, मुमकिन है मुमकिनात में ऐसी घड़ी न हो, और उस लम्हाए ज़हूर में रूए जमीन पर ऐसी जगह न थी कि जहां रोशनी ना। मैं तो ज़हरा का तर्जुमा कर रहा हूं, इन्हें डॉक्टर साहब तर्जुमा समझ आ गया, वो वाजिब समझ के बोलो। ये सलाम है इन बुजुर्गों को, अंकल बड़ी मेहरबानी है। एक खतीब की, एक अलामा की इदाद मेरे लिए सनद होती है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये मेरे बच्चों शाबाश, आप जिए। लफ्ज़ ज़हरा का तर्जुमा किया मुर्शिद मैंने, उस लम्हे ज़हूर में रूए जमीन पर, जीवों पे का शिफा, उस लम्हे ज़हूर में रूए जमीन पर ऐसी जगह न थी कि जहां, कमाल है। और आगे चले, अच्छा गवाह रहिएगा, ये अगले 4 मिसरे अंकल की नजर, बल्कि अंकल की वजह से। वो न कहते तो मेरे कागजात में ये मिसरे अगर मुझे जिंदा रहना है तो 2023 में पढ़ने थे, लेकिन अंकल ने कहा क्या ज़हरा का तर्जुमा है, तो फिर कह रहा हूं वो फर्श पे खुद फर्श के होने का सबब है। दुखी किया उस बंदे ने, हाँ जो शिया है, अज़ादार है और नहीं बोल सका। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, बिस्मिल्लाह। आइए आइए बेटा, आइए तशरीफ रखिए, आओ मेरे बेटा, आगे आ जाए और आगे हो।
بشارت بھائی جان سیٹھ بشارت صاحب کا ایک حصہ ہے لاہور کی بلکہ پورے پاکستان کی عزاداری میں، مولا ان کے بچوں کو نظر بد سے محفوظ کرنا۔ آگے ہو بیٹا، بی بی عزت دیا، سلامت رہو، سدا آباد رہو۔ وہ فرش پہ خود آپ کی وجہ سے یہ ہو گیا، وہ فرش پہ خود فرش کے ہونے کا سبب ہے۔ پتہ نہیں ملک جی کون بولے، رشتوں کی شریعت میں وہی جائے ادب ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بڑی بڑی مقدر والی مستورات آئی ہیں اللہ کے اس جہان میں، لیکن شوکت رضا شوکت منبر حسین پہ کھڑے ہو کے پرنس ہال میں بانی جشن کی حیثیت سے ڈاکٹر سجاد آپ سے اجازت لے کے اعلان کر رہا ہے، بہت احترام ہو تو بیٹے ماں کا احترام کرتے ہیں، اس سے بھی کوئی منزل آگے بڑھ جائے تو زیادہ سے زیادہ شوہر بیوی کا کبھی کبھی احترام کرتا ہے۔ کائنات میں اکیلی شہزادی ہے بطول، ماں ہے تو بیٹے احترام کرتے ہیں، بیوی ہے تو شوہر ہے۔ شاباش شاباش، اچھے لگتے ہیں وہ ہاتھ و ذکر بطول میں بخاری صاحب اٹھتے ہیں۔ ہاں یہ معیار ہے، اس طرح بولنا چاہیے۔ جی باونا شاہ جی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ماں ہے تو بچے، شاباش شاباش عرفان، شاباش نان جی، جیئے آپ، بی بی عزت ہے، ماں ہے تو بچے احترام کرتے ہیں، بیوی ہے تو شوہر احترام کرتا ہے، بیٹی ہے تو نا 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 14 کی قسم میں سیدھی پڑھی ہو تو بے شمار کتاب پڑھی ہے، غازی کی قسم میں کتاب پڑھی ہے، اور پھر جب کتاب پڑھی ہے تو پھر میرا کاشف شاہ جی اتنا تو حق ہے نا، جو بندہ پڑھ کے آیا ہوا ہے، جس نے محنت کی ہے، اسے اس کا تقی بھائی پھل تو ملنا چاہیے نا۔ میں نے کہا بیٹے ماں ہے تو بیٹے احترام کرتے ہیں، بیوی ہے تو شوہر احترام کرتا ہے، بیٹی ہے تو باپ احترام کرتا ہے۔ مزے کی بات یہ ہے بیٹے امام ہے، شوہر ولی ہے، باپ رسول۔ ہاں یہ قیمت ہے۔ وہ آخری صوفے بیٹھے ہوئے جی انکل سلام آپ کو، بی بی عزت ہے جی، میرے بزرگ بیٹھے ہوئے جنہوں نے پالا ہے مجھے اپنی دعاؤں میں، جی 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 سلام ہے آپ کو۔ 14 کی قسم ہے ڈاکٹر سجاد میں راضی ہوں، مولا بابا کے درجات بلند فرمائے، مولا ہماری اماں کو عمر خدمت عطا فرمائے، ان کا سایہ سلامت رہے، میری بیٹیوں کی خیر ہے، بچیوں کے پردے جواد شاہ سلامت رہے۔ 14 کی قسم ہے آپ کوئی نہ بولے، وہ سامنے بیٹھے ہوئے بزرگوں کو گواہ بنا کے گیا ہوں، بی بی آپ کو عزت دے دے، ہو گئی آصف شاہ میرے حصے کی دعا۔ بیٹے عام نہیں، شوہر عام نہیں، باپ عام نہیں، بیٹے امام ہیں، شوہر ولی ہے، باپ رسول ہے۔ پھر مزے کی بات ہے، نہ امام عام ہے، نہ ولی عام ہے، نہ رسول عام ہے۔ بیٹے سیدہ شباب اہل الجنہ ہے، شوہر سید الاولیاء ہے، باپ سید الانبیاء۔ نا سید میرا دم گھٹ جائے گا، میں نہیں کہوں گا تو شاید مجھ سے ناصر شاہ اللہ ٹھیک سے فیصل نہ گزرے، اگر کہوں گا تو پتہ نہیں شاید ڈاکٹر سجاد سے مجھے کہنے ہو تو آنے آئندہ نہیں بھائی یہی ہوگا بھائی جان، اگر کہیں دینا ہے تو آج ہی کہہ دیجیے گا، میں پورے سال کا کوئی جشن تو لے لوں نا۔ بیٹے سیدہ شباب اہل جنہ، شوہر سکرین بولنا سید الاولیاء، باپ سید الانبیاء، یہ تینوں بطول کا احترام کرتے ہیں، اور جب احترام کرتے ہیں تو احترام کا کم سے کم معیار یہ ہے کہ جس کا احترام کیا جائے اسے دیکھ کے تعلیماً کھڑے ہو جائے۔ چاو اعلان کر دو کائنات کی اکیلی شہزادی ہے بطول، جس کے پاؤں کی آہٹ محسوس کر کے امامت ولایت رسالت ایک دم کھڑی ہے۔ کلیجے میں دم تو مجھے داد دو، نہیں برداشت تو ختم کرتے ہیں۔ ہاں نواب جی وہ جی پتران شارمن
اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بیٹا مولویوں نے بیچ رکھ لینے۔ واہ 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 واہ، گزارش سمجھ آ رہی؟ ہاں بھائی، واہ واہ واہ، میں سمجھیو میرا پتر، غازی عزت، امامت، ولایت، رسالت، ایک وقت میں جس کے منصور بھائی آگے نہیں آتے، آپ بی بی شفا دیں، آپ کو نہیں احترام مانے، آپ آ جائیں، میرے بادشاہ کے ذاکر ہیں آپ، آئیں آئیں تشریف لائیں، درود پڑھ دیں مل کے بلند آواز۔ آئیں آئیں بسم اللہ۔ میری والدہ کے درجات بلند ہوں، یہاں جگہ ہے نا، یہاں اماں میری کے درجات بلند ہوں، بی بی کے قدموں میں ہوں، اماں مجھے دیکھ کے کھڑی ہو جاتی تھی۔ ایک مرتبہ زیادی انکل میرے بڑے بھائی ڈاکٹر شفقت صاحب نے کہہ دیا، اماں میں سب سے بڑا ہوں، مجھ سے بڑے بھائی حشمت زدہ بالون صاحب ہیں، آپ شوکت کو دیکھ کے کھڑی ہو جاتی ہیں، تو اماں نے کہا مجبوری ہے میرے مولا کا ذاکر۔ میں نے بھی سامنے دیکھ لیا منصور بھائی کو، تو ذاکر ہے میرے مولا کی، میری ہزار مجال ہے، اس لیے مہربانی۔ امامت، ولایت، رسالت، ایک برے والوں جیو، مرشد نبی شاہ جی سلامت رہے، ایک وقت میں جس کے احترام میں کھڑے ہو جائیں اسے شریعت میں بطول کہتے ہیں۔ میں تو لفظ زہرا کو کھول رہا تھا، انکل نے کہہ دیا تھا تو اس لیے مجھے کھولنا پڑ گیا کہ یعنی ایک کمال شخصیت، ایک کمال عزت دار خاتون، مسلمانوں کی ایک اماں کا یہ بیان ہے کہ چاند کی تاریک راتوں میں اگر ہمارے گھر میں کوئی سوئی راتوں میں گر جاتی تھی تو ہم دیا روشن نہیں کرتے تھے، بطول کو تکلیف دیتے تھے۔ آنکھوں سے گزرا ہوگا۔ میں پڑھ دوں گا تقی، ہاں، پھر میں محشر کی فجر تک اس بندے سے اندر سے دکھی رہوں گا جسے سمجھ آئی اور وہ نہ بولا۔ چاند کی 14ویں رات میں مدینے میں لوگوں نے عجیب منظر دیکھا کہ ایک دم اندھیرا ہو گیا۔ چاند کی 14ویں رات میں ایک دم اندھیرا ہو گیا، بندے تڑپ کے مسجد میں آ گئے، یا علی چاند کی 14ویں رات اور اندھیرا۔ علی نے کہا اچھا میں گھر جاتا ہوں، تمہاری روشنی کا انتظام کرتا ہوں، میرا خیال ہے بطول کہیں حجرے میں باہر آ گئی۔ ابرار شاہ جی، جی میرا خیال ہے بطول کہیں حجرے سے باہر آ گئی ہے۔ بطول کی روشنی میں چاند کہاں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، خدا کرے یہ چہرے سلامت رہے۔ ہاں خرم بھی تیرے بھائی پہ کرم ہے، شہزادی کا علیحدہ سے، اور آگے آئیں آپ، کوئی مسئلہ نہیں، آپ اور آگے آئیں، نو پرابلم، کوئی مسئلہ ہی نہیں، سلامت رہے۔ اور اٹھنے والی آپ گنجائشی کوئی نہیں، میں خطبہ نہیں ہوں، آپ بالکل ٹھیک ہے، چل۔ وہ فرش پہ خود فرش کے ہونے کا سبب ہے، وہ فرش پہ خود فرش کے۔ جواد شاہ جی 20-22 سال کی قربت کا اجر مانگ رہا ہوں، اس سے پہلے سنا ہوا ہوں تو مولا کا واسطہ دار نہ دیجیے گا، نہ سنا ہو تو پھر اتنا بولیے گا جتنا منصور بھائی میرا رائٹ بنے۔ وہ فرش پہ خود فرش کے ہونے کا سبب ہے، رشتوں کی شریعت میں وہی جائے ادب ہے، گر اپنی ابا میں نہ چھپائیں اسے سرور، نہ چاند کی حاجت ہے نہ سورج کی طلب۔ جیو مرفان بھائی، جیو جی کروڑوں اور شکریہ جی، سر نہیں ہلانا میرے بچوں، عادت ڈالو، ہاتھ اٹھانے کی، شاباش، اللہ اکبر، ان بزرگوں سے سیکھو۔
یہ دیکھو یہ سارے بزرگ بیٹھے ہوئے، ان کے ہاتھ اونچے ہیں بیٹا. ہاں کیا بات ہے، ایک قدم اور آگے چلے. کتنے سارے لوگ آپ دروازے پہ کھڑے ہوئے، سچی مچی آپ کا جی نہیں چاہ رہا اندر آنے. آپ سب سے پوچھ رہا ہوں بیٹا، آپ اندر آ جاؤ، جشن کا حصہ بن جاؤ. بھلا کیوں جنت کے دروازے پہ باہر کھڑے ہوئے؟ کیا مزہ ہے اس میں، کیا فائدہ ہے اس میں؟ ہاں روٹ گئے ہو تو وہیں کھڑے رہو. کلیم کن کی مرضی سے ہوا شمسین کا بندھن. کلیم جی مہربانی، بہت شکریہ. تھوڑا سا آپ ادھر ہوتے میں آپ کی زیارت کر لوں گا، بڑی مہربانی. کلیم کن کی مرضی سے علی و بطول کے عقد پہ جو جبرائیل امین نے چوتھے آسمان پہ خطبہ نکاح پڑھا ہے، اس میں کہا ہے کران القمرین کران الشمسین، دو چاند دو سورج کی ملاقات کا وقت آ گیا. مہربانی، کلیم کن کی مرضی سے ہوا شمسین کا بندھن. ہاں سنا اور میرا پتر جی وہ جوانیاں مانو میرا بیٹا. کلیم کن کی مرضی سے ہوا شمسین کا بندھن. اب شمسین کہہ رہا ہوں تو پھر دو ہے نا، اب دو کو ڈیوائیڈ کر رہا ہوں، اسے سمجھیے گا. فرم بھائی، ہوا شمسین کا بندھن، اسی جوڑے کو سجتا ہے کلام اللہ کتاب اللہ. مہربانی میرے محترم، مہربانی میرے محترم، اللہ کرے یہ چہرے سلامت رہے، بی بی آپ کو عزت دے. جی اللہ کرے یہ ہاتھ اونچے رہے. کلیم کن کی مرضی سے، کلیم شمسین کا بندھن، اسی جوڑے کو سجتا ہے کلام اللہ کتاب اللہ. میں شیر سکلائن دو باری نہیں پڑھا گا، جڑا پڑھ گیا وہ دی مہربانی، جڑا نہ پڑھے وہ دی بھی مہربانی. کلام اللہ کتاب اللہ. علی و فاطمہ کو بھی عجب نسبت ہے خالق سے، اگر شوہر ہے باب اللہ تو پھر زوجہ حجاب اللہ. جس کے کلیجے میں برداشت ہے اسے بطول کی قسم میں بولے، جس کے نہیں گنجائش اس سے کوئی تقاضا نہیں رات کا. بی بی عزت ہے، بی بی عزت ہے، یہ شہزادی عزت ہے، کائنات کی مالکن عزت ہے. جی جی سلام ہے آپ کو. کلیم کلیم کن کی مرضی سے ہوا شمسین کا بندھن، اسی جوڑے کو سجتا ہے کلام اللہ کتاب اللہ. علیو ایک بڑا فائدہ ہویا تکی شاہ، میں سکول نہ جانتا ایک بڑا فائدہ ہویا. میں نے ہون تک پتہ ہی لگیا میں کی میں چلائی دا اے جڑا تو ہی چلا رہے. علی و فاطمہ کو بھی، اب میں پڑھی نہیں تو میں نے پتہ نہیں میں کی بلائے. علی و فاطمہ کو بھی عجب نسبت ہے خالق سے، اگر شوہر ہے باب اللہ. اور کی شاہ جیو ببلو جیو تو پھر زوجہ. میں نے ابھی کہے ابھی لکھے میں تم سے لوں گا. ہاں مہربانی کرنا، ابھی تک میری مناقب میں نہیں. درود پڑھتے مل کے بلند آواز. تھوڑی سی گنجائش ہے نا.
मुमकिन की मुश्किलात का हल है तुम्हारे पास। तख्लीके कायनात के लम्हे अव्वल का ज़ाहिरन आखिरी लम्हा है। उर्दू भी पढ़ानी पड़ गई मुझे, बुजुर्ग कितने बैठे हुए हैं, मुझे मतलब खिजालत हो रही है, आपको डांट भी ठीक से नहीं सकता मैंने कहा है कि तख्लीके कायनात के लम्हे अव्वल का ज़ाहिरन आखिरी लम्हा है। रसूल का सर अली की गोद में है। हाँ, ये दोनों भाई इसी तरह प्यार का इजहार करते रहे, कभी अली का सर रसूल की, बाबा इमरान शाह, कभी अली का सर रसूल की गोद में, कभी रसूल का सर अली की गोद में। हाँ, शाबाश, नूरुन अला नूर, शाबाश। रसूल वसीयतें फरमा रहे, या अली मेरे बाद ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये हो गया। अली जानते बूझते जानबूझ के सुन रहे। शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी जी। तामील होगी मौला, तामील होगी मौला, तामील होगी मौला। पता नहीं डॉक्टर साहब, अब तक जिंदगी में एक मरतबा, आज से 3 साल पहले ये 4 मिसरे शान हुसैन शेखपुरा में बाबा अतर शाह जी के यहाँ आज़ादारी पे पढ़े हैं मैंने। बेटा नहीं, मेरा बच्चा, प्लीज थोड़ा सा है, आप नहीं बोले, मुझे बोलने दे थोड़ा सा। फिर आज दूसरी बार जी चाह रहा है। दाद इतनी हुई थी फैसल, बीबी की कसम है, बल्कि ये सारे शेखपुरे से बिलोंग करने वाले बच्चे गवाही देंगे, सैयदादे हैं, मैं तो इनका नौकर हूँ मनसब में, ये गवाही देंगे कि उसके बाद फिर कभी नहीं पढ़ा और कहीं नहीं पढ़ा, दाद का मजा ना जाए। आज फिर माहौल बन गया, वसीयतें करते 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 एक मरतबा शहजादी को बुलाया रसूल ने। हाँ, मुमकिनात की मालकिन तशरीफ ले आई, अली को देखा रसूल ने, फरमाते मुमकिन की मुश्किलात का हल है तुम्हारे पास। बाबा जी इतनी सारी दुआ करे आज। रसूल अली से फरमाते मुमकिन की मुश्किलात का हल है तुम्हारे पास, मुश्किल में फातिमा से मदद भी लिया करो। क्या होगा जी? जियो जी, सलाम उन बुजुर्गों को, अल्लाह करे वो हाथ ऊंचे रहे, वो चेहरे शादाब रहे। ये मुर्शिद सलाम है आपको, बिस्मिल्लाह। बीबी आपको इज्जत दे, सखी सलामत रखे, कायनात की मालकिन राजी हो। मुमकिन की मुश्किलात का हल है तुम्हारे पास, मुश्किल में फातिमा से मदद भी लिया करो। या अली अनफिज मां अमरत का बेहज़हरा, लफ्ज न हो रसूल के, किताब न दूं, हवाला न दूं, मैं शर की वजह तक तुम्हारा मुजरिम न बोलने दे तुम्हें कोई शय, तो मैं उसका जिम्मेदार नहीं। मुमकिन की मुश्किलात का हल है तुम्हारे पास, मुश्किल में फातिमा से मदद भी लिया करो। अंकल सर उठाइएगा, रसूल फरमाते या अली मासूम हो, इमाम हो, शोहर भी हो, मगर अम्रे बतूल खुद पे भी नाफिज किया करो। हो गया, इससे आगे तसव्वुर ही नहीं सज्जाद मेरे पास जी, इससे आगे तसव्वुर ही नहीं मेरे पास। शाबाश, सलाम इन बुजुर्गों को यार, ऐसा जियो, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर जी। अंकल जी सलाम है मुर्शिद, करोड़ बार शुक्रिया, करोड़ बार शुक्रिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मासूम हो, मुमकिन की मुश्किलात का शुक्रिया। मासूम हो, इमाम हो, शौहर भी हो, मगर अम्र बतूल खुद पे भी
آپ کو عزت دے منصور بھائی، اس وقت جو آپ کی آنکھوں میں نمی ہے اور جو لبوں میں مسکان ہے، یہ کبھی کبھی ہوتی ہے، بڑی قبولیت کا یہ لمحہ ہے. یعنی آپ اچھا دیکھیں نا، آپ نے کبھی ڈیپلی لمحے کے لیے بھی سوچا ہے ہوا کیا ہے؟ دستک دی ہے رسول نے بیٹی کے دروازے، اور محمد کی بیٹی باپ کے ہاتھ کا لہجہ پہچانتی تھی. ہم نہ ہوں گے تو ہمیں یاد کرے گی دنیا. محمد کی بیٹی باپ کے ہاتھ کا لہجہ پہچانتی تھی. دروازے پہ آگی، بابا کیا آپ کی شریعت میں باپ پہ واجب ہے بیٹی سے پوچھ کے آئے؟ فرمایا نہیں، باپ پہ واجب نہیں، بیٹی سے پوچھے، رسول پہ واجب ہے بطول سے. آواز کی شاہ پتہ کا شاہروان ابلو جیووں پہ جی شاباش، یہ جشن ہے، اسے جشن کہتے ہیں. شاباش، جسے علی کہنا تھا وہ بولے ہائے علی. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. کہاں لے کے جا رہے ہیں سننے والوں؟ ہائے علی. رسول پہ واجب ہے، بطول سے پوچھ. بطول میں جی بابا سکی بھائی، بطول میں آ جاؤں؟ بابا آپ کا اپنا گھر ہے، آپ کے بچوں کا گھر ہے، آپ کے صدقے میں تو ہر گھر والے کے پاس گھر ہے. تھوڑی سی دیر 15 منٹ اور پڑھنا ہے، فون بند نہیں کر دیتے آپ اگر برا نہ لگے تو. میرا لہو ہو رہا ہے پلیز. ہاں، آپ کا اپنا گھر ہے، آپ کے صدقے میں تو ہر گھر والے کے پاس گھر ہے. تشریف لے آئے، نبی گھر میں تشریف لے آئے. سلام نے سلام کو سلام کیا. مجھے ٹائم کا اندازہ ہے، آپ بالکل پریشان نہ ہو. میں سکلین کوشش کروں گا تمہارا حکم پورا ہو جائے. سلام نے سلام کو سلام کیا. پہلا جملہ کہا یا فاطمہ تو انی اجد فی بدنی ذوفا. فاطمہ میں اپنے بدن میں ذوف محسوس کرتا ہوں. فاطمہ میں اپنے بدن میں خیر ہے، خیر ہے انکل، خیر ہے، اپنے بدن میں ذوف محسوس کرتا ہوں. اب میں کبھی آپ نے غور کیا ہے حافظہ کیا ہوتا ہے؟ راوی کون ہوتا ہے؟ علم اصول کیا ہے؟ علم اصول میں جواد شاہ جی آپ علماء کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، راوی کا حافظہ معتبر ہونا ضروری ہے. اس پہ اعتماد کرتے ہیں جس کے حافظے پہ یقین ہو. اس لیے محمد کی بیٹی نے جابر سے روایت کی ہے، اس کا حافظہ اتنا یقینی تھا، اتنا اعتماد تھا کہ رسول نے اسے کہہ دیا تھا ہمارے 5ویں محمد سے ملنا تو ہمارا سلام. حافظہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ حافظہ سمجھ میں آ رہا ہے ابرار بھائی؟ اور پھر یہ مسجد میں تشریف فرما تھے. سرکار جابر اصغر زادی 14 کی قسم ہے مسجد میں تشریف فرما تھے جب میرے امام باقر تشریف لے آئے. اور صورتحال یہ تھی کہ دیکھ نہیں سکتے تھے، نابینا ہو گئے تھے، بینائی ختم ہو گئی تھی. گلفام بھائی دکھائی نہیں دیتا تھا اور بیٹھے بیٹھے پوچھ لیا لوگوں باقر آ گئے، محمد باقر آ گئے. لوگوں نے کہا تو دیکھ ہی نہیں سکتا، تو نے کیسے محسوس کر لیا کہ محمد باقر آ گئے؟ انہوں نے کہا آنکھوں سے نہیں دیکھا میں نے، میرے کانوں میں اس محمد کے قدموں کی چاپ کا لہجہ وہی ہے، چاپ کا لہجہ. اچھا مجھے حکم پورا کرنا ہے، 15 منٹ ہے نا ابھی میرے پاس، مجھے حکم پورا کرنا ہے. ختم جی، گفتگو سمیٹ رہے ہیں. میں حدیث کے ساتھ کی باقی جزیات چھوڑ کے صرف ایک جملہ لالا زبان آپ کی نظر کرنا چاہ رہا ہوں. بیٹی سے نبی نے فرمایا انی اجد فی بدنی ذوفا، میں ذوف محسوس کر رہا ہوں. بیٹی نے پوچھا بابا میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا مجھے اپنی کسائی یمانی اوڑھ دے. ایتینی بالکسائی یمانی،
مجھے اپنی یمانی کی ساوڑ دے، یمنی نہیں، ایک علیحدہ بحث ہے، میں اس پہ فی الحال بحث ہی نہیں کر رہا۔ بی بی نے چادر اٹھائی، بابا کے تن پہ تان دی، بے سایہ نبی بیٹی کی چادر کے سائے میں آئے۔ مہربانی میرے محترم، گیا میں، مہربانی سر، بی بی آپ کو عزت دے، بچے جیے، نسل سلامت رہے، بادشاہ جی وہ گفتگو، مہربانی بیٹا، مہربانی، مزمل کہہ رہا ہے، مدثر کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے، گفتگو سمجھ گئی، ایک منزل تک پہنچانا ہے۔ اب اتنے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو، جاب آف نیچر کیا ہے، تقاضا کیا ہے عقل کا، سینس آپ سے کیا ڈیمانڈ کرتا ہے؟ گھر میں ایک بزرگ آئے ہوئے، وہ بظاہر ضعیف ہیں، شاباش، میری احتیاط پہ مجھے بھی داد ہے اور اس احتیاط پہ بولنے والوں کو بھی داد ہے۔ وہ بظاہر اصغر زیدی ضعیف ہیں، انہوں نے گھر میں آ کے بیٹی سے کہا ہے کہ میری طبیعت ناساز ہے، مجھے اپنی چادر اوڑھ دو۔ بیٹی نے بستر لگا دیا ہے، بزرگ کو چادر اوڑھ دی ہے۔ اب اس کے بعد تقاضا کیا بنتا ہے، فطرت کیا کہتی ہے؟ اب اس گھر میں کوئی اونچا نہ بولے۔ یار آپ ڈاکٹر ہیں، آپ مجھے بتائیں آپ کیا ہدایات دیتے ہیں؟ ان بزرگوں کو آرام سے سائڈ پہ سلا دیں، گھر میں کوئی شور نہ ہو، کوئی انہیں بے آرام نہ کرے، یہی بنتا ہے نا، گھر میں کوئی اونچا نہ بولے، کوئی چیز گرے نہیں، کسی کی اونچی آواز نہ آئے۔ اسپیشلی ادنان میں اگر گھر میں بچے آئیں تو بچوں کی ماں بچوں سے کہ بیٹا وہ تمہارے نانا آرام کر رہے ہیں، ان کی طبیعت اچھی نہیں ہے، میں نے انہیں اپنی چادر اڑا دی ہے، بیٹا تم وہاں بیٹھ جاؤ، اس ٹوکر پہ بیٹھ جاؤ، اس کنارے پہ بیٹھ جاؤ، ادھر چلے جاؤ، ادھر چلے جاؤ، نانا کے پاس نہ جانا، انہیں بے آرام نہیں کرنا۔ ادھر حسن آتے ہیں، حسن کہتے ہیں یا امہ ہوئنی اشم عندک رایتن طیبتن کأنہا رایت جدی رسول اللہ، مجھے نانا کی خوشبو آ رہی ہے۔ بی بی فرماتی وہ تمہارے نانا وہ سامنے چادر میں، تم بھی جاؤ وہ تمہارے نانا سامنے چادر میں ہے، تم بھی جاؤ۔ پھر حسین آتے ہیں، حسین کہتے ہیں یا امہ ہوئنی اشم عندک رایتن طیبتن کأنہا رایت جدی رسول اللہ، بی بی فرماتی ہاں وہ تمہارے نانا چادر تلے ہیں، تمہارا بھائی حسن بھی چادر تلے ہے، تم بھی چلے جاؤ۔ میں کہتا ہوں بی بی محسوس میرے جانے کے بعد فتویٰ نہیں، میں پڑھ رہا ہوں جس بندے کی طبیعت مچل گئی ہو، میں نوکر کھڑا ہوا ہوں، شفا بھیج رہی ہوں۔ جابر سے پوچھا میرے صادق امام نے، جابر کہاں جا رہے ہو؟ مولا میں کربلا قبر حسین کی زیارت کو جا رہا ہوں، میرا معصوم ہے۔ فرماتے جابر ہماری طبیعت کچھ دنوں سے ناساز ہے، آتے ہوئے تھوڑی سی خاک شفا تو لیتے آنا، جس کے شہر کی مٹی امام کو شفا دے سکتی ہے، اس کا قرب رسول کو شفا۔ سلامت رہے اللہ، بہت شکریہ۔ ضرور یہ شعر پڑھنے کتنے پڑھ دو؟ 2 پڑھ دو، چلو 7-8 منٹ ہیں، اس میں جتنے پڑھے جاتے ہیں۔ 10:30 بجے کا مجھے حکم کیا گیا ہے، تو اس کے بعد وہ میری تو خیر ہے، تم ہی ناراض ہو جاؤ نہیں، میں تین 2-3 بار لنگر کر دیا کہ کھینج نہ کر، درود پڑھو مل کے بلند آواز۔ میرا پتر ہے یار، کی ہوئے مولا اور اس طرح دیش راضی وستہ رکھیں۔ رب کی جبین ناز پر فرم یاد سوری بار بار کہا گیا، کچھ شعر ایسے پڑھوں گا جو تیرے نہیں سنے ہوئے۔ رب کی جبین ناز پر ہے فخر کا بل فاطمہ، جی بچے، جی میرا بچہ، غازی عزت دے میرے بچے کو، نظر بد سے محفوظ رہو، صحیح سلامت رہو، دعائیں قبول ہوں۔ ختم، 6-7 منٹ بچ گئے، اسی میں خرم جتنے شعر پڑے گئے۔ رب جی مہربانی، رب کی جبین ناز پر، رب کی جبین ناز پر ہے فخر کا بل فاطمہ۔ بچے بھلا زمانے کتنے ہوتے ہیں؟ کون سا؟ ماضی، حال،
मुस्तकबिल। ऐसे जो गुजर गया वो माजी, जो गुजर रहा है वो हाल, जो आ रहा है वो मुस्तकबिल। ये हालात साडे हो गए ने, साडे बच्चों को फ्यूचर आखना आंदा, मुस्तकबिल आखना नहीं आंदा। फिर पास्ट ही आखी जाता है, माजी नहीं होना आखना आंदा। चलो मौला तेरी खैर करे, साडा पास्ट बड़ा अच्छा सी, तुहां साडा माजी खराब करता है। उर्दू पढ़िया करो, मौला का वास्ता। बात समझ आई कि नहीं आई? हाँ, गुजरा हुआ दिन, गुजरा हुआ कल माजी, जो दिन आज गुजर रहा है हाल, जो आना है वो मुस्तकबिल। एक कल गुजर गया, एक कल आने वाला है, एक दिन आज का है। माजी, हाल, मुस्तकबिल। मैं कह रहा हूं रब की जमीने नाज पर है फख्र का पल फातिमा। ये वक्त की औकात है, कल आज फिर कल पर। शाबाश पीराम जीवो जी जी, सलाम आपको, सलाम आपको। ये चेहरे सलामत रहे, मेरे बुजुर्ग सलामत रहे, जिए इन बुजुर्गों का साया। खालू बोलिएगा, खत्म हो गई गुफ्तगू खालू अशरफ, बस सिमट गई मेरी बात। मुर्शिद, ये वक्त की औकात है, कल आज फिर कल फातिमा। अच्छा बात जवाब शाह जी आपने कहा कमाल है, तो फिर एक छोटी सी मुश्किल, एक आध मिनट की, आधा मिनट ज्यादा इस समझौता है ना, उसकी कम से कम दो हालतें होती हैं, एक नकेरा, एक मारिफा। आम को नकेरा कहते हैं, खास को मारिफा कहते हैं। कभी कभी नकेरा को मारिफा बनाया भी जाता है। जब उसे नकेरा से मारिफा बनाया जाता है तो उसकी ढेर सारी हैयतें हैं, ढेर सारे उसके अंदाज हैं, ढेर सारे उसके कवानीन हैं। उनमें से एक है कि उस पर अलिफ लाम लगा दिया जाए तो वो नकेरा से मारिफा हो जाता है। मसलन ये मेरे हाथ में किताब है, ये किताब है, मगर जो परवरदिगार की किताब है वो किताब नहीं। तक जिसमें नहीं कोई भी शक, सरवर किताबे दीन है उनकी कसम अल्फ। क्या करूं, कहां चला जाऊं? थके हो, बस कर देते हैं, बस कर देते हैं। जी भाईजान, जी भाईजान, बीबी इज्जत दे, मेहरबानी, इस दात का शुक्रिया। ये चेहरे सलामत रहे। खत्म। 5 मिनट 19 सेकंड बच गए। सरवर किताबे दीन है उनकी कसम। 3-4 शेरों पढ़ लूं। चले, इजाजत है। उनकी कसम, सरवर किताबे दीन है उनकी कसम। अल फातिमा। बीबी आप क्या है, कौन समझे, तस्बीह तेरे नाम की है हर अली के काम की। हर अली जो समझ गया उसका शुक्रिया, जो नहीं समझा उससे सॉरी। तस्बीह तेरे नाम की, तस्बीह तेरे जीजा जी जियो, तस्बीह तेरे नाम की है हर अली के काम की। जिसने पुकारा जब तुझे मुश्किल हुई हल, जिसने पुकारा जब तुझे मुश्किल गई तल फातिमा, सॉरी तल, जिसने पुकारा जब तुझे मुश्किल गई तल। और अगर हल मेरे मुंह से ना निकल गया होता तो मैं अगला शेर ना पढ़ता। मैंने अगला शेर बस एक बार पढ़ा है कल चमड़ा मंडी में। बीबी की कसम मैं उनकी खुशामद नहीं कर रहा, लेकिन उस्ताद का नशा ऐसा है मैं शायद सारी जिंदगी ना पढ़ता। अब चूंकि हल निकल गया था मेरे मुंह से, इसलिए मुझे वो काफी अब पढ़ना पड़ गया। मुश्किल गई तल फातिमा, कब से है वो तय भी नहीं, है भी वही है भी नहीं। क्या हुआ? हाँ, सलाम उन बुजुर्गों को, सलाम उन हाथों को। ये बुजुर्ग चेहरे सलामत रहे। बीबी इज्जत है। लाला जी मौके गल जी, बाबा थकते नहीं गए। हाँ, खरीदो जुमले। कब से है वो तय भी नहीं, कब से। अगर किसी के हाथ तय हो तो मुझे बताएगा। गुलफाम में अगर कोई जानता हो वो परवरदिगार कब से है तो मेरी भी मदद करेगा। मुझे नहीं पता लगा कब से है वो तय भी नहीं, है भी वही। उसका लुत्फ ये है कि वो होता भी है, दिखता भी नहीं।
ہاں کب سے ہے وہ طے بھی نہیں، کب سے ہے وہ طے بھی. یہ بچہ پوچھ رہا ہے، یہ بچے پوچھ رہے ہیں، یہ اسکول کے بچے، یہ کالج کے بچے، یہ یونیورسٹی کے بچے، یہ سوشل میڈیا کی دنیا کے سارے ہیروز بار بار پوچھتے ہیں کہ آخر اللہ کب سے ہے، کہاں ہے، کس جگہ ہے. میں کہہ رہا ہوں کب سے ہے وہ طے بھی نہیں، ہے بھی وہی، ہے بھی وہی، ہے بھی نہیں. گتھی جو سلجھے ہی نہیں ہے اس کا بھی حلف. جی خدا کرے ہاتھ اونچے رہے. گتھی جو سلجھے ہی نہیں، گتھی جو سلجھے ہی نہیں، گتھی جو سلجھے ہی نہیں ہے اس کا بھی حل فاطمہ، ہے اس کا بھی. 1 منٹ 3 سیکنڈ بچ گئے. یا علی مدد، ہے اس کا بھی راضی ہو، ہے اس کا بھی حل فاطمہ. اس نے سجایا جب چمن پورے ہوئے یوں پنجتن. میں ممبر چھوڑ رہا ہوں. اس نے سجایا جب چمن، ایک وقت میں دونوں کاموں کے لیے تیار ہو جاؤ، بولنے کے لیے بھی لنگر کے لیے بھی. گیا میں. اس نے سجایا جب چمن، اس نے سجایا جب چمن، اس نے سجایا جب چمن. سر اٹھاؤ. پورے ہوئے یوں پنجتن، المصطفیٰ والمرتضی وابناہما کائنات کی مالکن کا بخشا ہوا رزق، کائنات کی مالکن کے صدقے میں جو طعام، جو رزق ہمارے حصے میں آیا ہے، اس میں جو آپ کا حصہ ہے وہ حاضر ہے. ماں حضرت تناول فرمائیں اپنے لیے، ہمارے لیے، ہر علی والے کے لیے، اس وطن کے لیے، پاک آرمی کے لیے دعائیں کیجیے گا. خداوند اس جشن کے صدقے میں ہمیں آخری بادشاہ کی زیارت نصیب